آج 9 رجب جمعۃ المبارک کے دن اللہ کا یہ نام ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح پر پڑھتے ہی اللہ آپ کو کروڑوں عطا کرے گا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ رزق اور دولت کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے کروڑوں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لاکھوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف ضرورت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے آج 9 رجب جمعۃ المبارک کے دن مانگ کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے آپ کی مدد کرے گا۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے، رب کریم اتنے اسباب پیدا کرے گا کہ لوگ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو دولت دیں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ مانگا کریں، تھوڑا نہ مانگا کریں۔ جب بھی مانگے بے بہا مانگے، یوں کہہ لیں چھپڑ پھاڑ کر مانگے، یعنی رب کریم سے جب بھی آپ نے مانگنا ہے بہت زیادہ مانگنا ہے، چاہے وہ رزق ہو، دولت ہو، عزت ہو، کامیابی ہو، شہرت ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگے وسیع کشادہ تعداد میں مانگے اور بہت زیادہ مانگے۔ اور مانگنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے تو آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہونے چاہیے۔ جب اللہ کی یاد میں آنکھ رو پڑے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ جب اللہ سے مانگتے وقت آپ کا دل رو پڑے، یعنی آپ کے جسم کو کپ کپاہٹ سی محسوس ہو، یا آپ کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے، یا آپ کا دل پریشان ہو جائے، تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو آج آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ آج رجب المرجب کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ رجب المرجب کے کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن جو لوگ یہ تسبیحات پڑھ لیں گے، اللہ کے اس بابرکت نام کو پڑھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر اور نصیب کو چار چاند لگائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر طرف شور مچ جائے گا کہ اتنی ترقیاں، کامیابیاں، خوشیاں، رزق اور دولت آ کہاں سے رہا ہے۔ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس عمل کو کر کے ماہ رجب المرجب کی تمام برکتوں کو سمیٹ لیں گے۔ رجب المرجب بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو جب قرآن پاک میں رجب کے مہینے کا ذکر آ گیا تو خود سوچے، خود اندازہ لگائے کہ اس کی کتنی برکات ہوں گی، یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اور اس بابرکت مہینے میں جب جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ بڑا ہی بابرکت یہ عمل ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو، اس وظیفے کو کر کے اس کی برکات اور اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اگر آپ اس وظیفے کو آج جمعۃ المبارک کے دن صبح کے وقت پڑھیں گے تو شام ہونے تک اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر اور نصیب کو ضرور بدلے گا۔ آپ اس وظیفے کو رجب المرجب کے ہر دن کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے سے اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں، اس کے فائدے دگنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ لاکھوں مانگیں گے، کروڑوں ملیں گے۔ رب کریم آپ کو بہت زیادہ امیر سے امیر تر کرے گا، بشرط یہ کہ عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب اللہ پر یقین اور توکل پورا اور پختہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھوں کو نہیں لوٹاتا، بلکہ آپ کی خالی جھولیوں کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، اور آپ کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور انعامات سے بھر دیتا ہے۔ اس عمل کے کرتے ہی آپ کی لاکھوں حاجتیں پوری ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اور ہمارے رب نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہمارے خالی ہاتھوں کی لاج ضرور رکھے گا، اور ہمیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ میری تمام دکھیاری بہنیں اور دکھیاری بھائی جو وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن انہیں کوئی اثر نظر نہیں آتا، کوئی فائدے نہیں ہوتے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو آج ضرور کریں۔ یہ عمل پڑھ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو بھی سنے گا، اور آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو بھی ضرور پورا کرے گا۔
یہ ایسا بابرکت عمل ہے جس گھر میں پڑا جاتا ہے اس میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس دکان پہ پڑا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ گاہکوں کی لائنیں لگا دیتا ہے، اس میں برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ جس کاروبار پر پڑا جاتا ہے یا سفر پر پڑا جاتا ہے یا کسی بھی کاروباری سلسلے میں پڑا جاتا ہے، مزدوری کے وقت پڑا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکتیں، وسعتیں اور کشادگی عطا کر دیتا ہے کہ بندہ پھر سمیٹ نہیں سکتا۔ رب کریم اسے ضرورت سے زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ اس بابرکت دن میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھتا جائے گا، اور یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ کی رحمتیں، برکتیں، رزق اور دولت، کامیابیاں، ترقیاں آپ کے گھر میں چھما چھم بارش کی طرح برسیں گی انشاءاللہ۔ تو اس بابرکت عمل کو آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، کیونکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بہت زیادہ آپ کو فائدے ملیں گے۔ رب کریم آپ کی آخرت کو بہتر سے بہترین بنائے گا اور جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگ جائے گا صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے۔ تو کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں اور پڑھ بھی لیں۔ عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن غسل کریں، وضو کریں، یعنی پاکیزگی حاصل کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، یا مرد حضرات مسجد میں بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں، خواتین اپنے گھر پر الگ کمرے میں بیٹھ کر یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کاروباری اڈے پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہتر ہے، چلتے پھرتے کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہتر ہے، لیکن الگ کمرے میں بیٹھ کر اگر اس وظیفے کو کیا جائے گا تو اس کی تاثیر کو آپ وہیں بیٹھے بیٹھے محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بڑا طاقتور درود ہے، پریشانیوں کا حل ہے، مصیبتوں کا حل ہے، رزق اور دولت بارش کی طرح برسانے والا یہ عمل ہے، اور لاکھوں پریشانیوں، مصیبتوں سے بچنے کا یہ حل ہے۔ تو آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے اور بھی بڑے فائدے ہیں، جن میں سے چند کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ درود لاکھوں حاجتوں کو پورا کروانے والا، دعاؤں کو مقبول کروانے والا اور اللہ کی مدد حاصل کرنے والا یہ عمل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے، اللہ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آج ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ نمبر 2 پہ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین۔ صرف اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 41 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 41 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے 300 دروازے رزق اور دولت کے کھول دیے جاتے ہیں، 300 دروازے غضب کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے رزق اور دولت بارش کی طرح برستا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں، سورۃ اخلاص پڑھنے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے جو سورۃ اخلاص کو پیار اور محبت سے پڑھتا ہے، اور جو پیار اور محبت سے سورۃ اخلاص کو پڑھ لے، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو، تو سورۃ اخلاص کو پیار سے پڑھنے کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ بندے کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، میں اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہہ رہی، بلکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو کوئی محبت، پیار اور خلوص کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھے گا تو اس کا یہ پیار
اس کا یہ خلوص، اس کی یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی انشاءاللہ۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا ہوا ہر حرف برحق اور سچ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے 41 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ جب سورت اخلاص پڑھ لے تو پھر آپ نے 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیح آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کی پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی خوبصورت نام ہے یہ یا فتاحو۔ یا فتاحو کا مطلب ہے اے کھولنے والے، یعنی رزق اور دولت کے دروازے کھلوا سکتے ہیں، کامیابیوں کے، خوشیوں کے، ترقیوں کے، عروج کے دروازے، بلندیوں کے دروازے آپ اللہ تعالیٰ سے کھلوا سکتے ہیں۔ تو آپ نے یا فتاحو کو صرف 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 3 تسبیح آپ اللہ تعالیٰ کی اس بابرکت نام کی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ دعا جب بھی آپ نے کرنی ہے 3 مرتبہ آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ضرور پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کے، پنجتن گرانی کا وسیلہ دے کے، نام محمد کا وسیلہ دے کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے پھر جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ وہ جب مانگنے والا مانگتا ہے نا تو پھر اسے خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، بلکہ اس کے لیے ہر طرح کے خوشیوں کامیابیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور بندہ جو کوشش کرتا ہے اس میں اسے فائدہ ہی ہوتا ہے اور ہر کام میں اسے کامیابی ملتی ہے۔ اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے تو مصیبتوں سے وہ نکل جاتا ہے۔ اتنا بابرکت یہ عمل ہے، اتنے بابرکت یہ کلمات ہیں، اگر آپ انہیں یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ رجب المرجب کے ہر دن کو کر سکتے ہیں۔ ہر دن کو نہ پڑھ سکیں تو رجب المرجب کے جتنے بھی جمعۃ المبارک کے دن آئیں ان دنوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، شعبان میں پڑھ سکتے ہیں، رمضان میں پڑھ سکتے ہیں، اور ہر جائز مقصد کو پانے کے لیے اس وظیفے کو کریں اور اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔